إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا كفيناك المستهزئين. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، خطبہ جمعہ کا جو سنت طریقہ اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھایا جائے، لیکن ابھی چند گھنٹے قبل بیرون ملک حج کا دورہ کر کے اور حج کی سعادت پا کے آیا ہوں۔ پے در پہ سفروں کی وجہ سے تھکاوٹ اور طبیعت میں خرابی کی وجہ سے بیٹھ کے چند گزارشات آپ کے سامنے کروں گا۔ ہم صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی سیرت کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ حضرت عثمان کی سیرت کا آخری دباچہ، آخری باب بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد ملکی حالات میں کروٹ بدلی اور بیرون ملک ایک ملعون پارلیمنٹیرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ حقوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کے فضل سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، سڑکوں پہ اوپر، چوکوں اور چراہوں کے اوپر اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی، اور اللہ ہی کے فضل و کرم سے، اللہ ہی کی رحمت سے آج وطن عزیز پاکستان میں قرآن و سنہ موومنٹ اور جماعت کی طرف سے 1000 سے زائد بڑے اجتماعات اس احتجاج کے حوالے سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ احتجاج منعقد کیے جا رہے تھے، اسی وقت رات کے کسی پہر یہ اطلاع آئی کہ اس پارلیمنٹیرین نے حق کے منعقد کروانے کا مقابلہ منسوخ کر دیا ہے، اور یہ خاص اللہ ہی کی رحمت ہے، اللہ ہی کا فضل ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہمارے ذمے جو ڈیوٹی لگ جائے ہم اس کو ادا کریں۔ چنانچہ آج ملک کے طول و عرض میں 1000 سے زائد بڑے مراکز کے اندر حرمت رسول کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ اب ان حقوں کا انعقاد معطل کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے، تو ہم حضرت علی کی سیرت کا جو باب ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے سے حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات کے اوپر، جن کی صفات کے اوپر، جن کے ظاہر کے اوپر، جن کے باطن کے اوپر یہ ملعون لوگ حملہ کرنے کی جسارت کرتے ہیں، وہ نبی محترم کس قدر اعلیٰ ہیں، کس قدر افضل ہیں، ان کا ظاہر کیا ہے، ان کا باطن کیا ہے، میں صرف ان کے چہرے کی بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے، آپ کا حسن و جمال کیسا تھا؟ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، مدینہ کی ایک رات تھی، فضا میں ہنکی تھی، ہوا معطر تھی، بھینی بھینی خوشبو ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ جابر
اس خوشبو کے تعاقب میں نکل پڑا. کیا دیکھتا ہے؟ چند لمحوں کے بعد مسجد مدینہ کے صحن میں موجود ہیں اور آقا دو جہاں مسجد مدینہ کے صحن کے اندر سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. جابر بیان کرتے ہیں ایک نظر آمنہ کے لال کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چاند پر پڑی اور دل سے یہ آواز نکلی من وجہک المنیر لقد نویر القمر. آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا ہے، اور چہرہ اتنا خوبصورت ہے. کائنات میں، ہسٹری میں، تاریخ میں آپ کتب کو اٹھائیے اور آگ کا مطالعہ کیجئے. کیا کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر، صرف چہرے کو دیکھ کر لوگ اپنے ایمان کو تبدیل کر لیں، لوگ اسلام کو قبول کر لیں؟ ہاں، حضرت سمامہ یمامہ کے گورنر ہیں، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا. مسجد النبوی کے صحن کے ستون کے ساتھ باندھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بڑا لمبا مکالمہ ہے، تلہی کرتے ہیں، بدتمیزی کا انداز اپناتے ہیں. نبی کریم کہتے ہیں وہ اپنے دشمن کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ ہی لے. حضرت سمامہ اس وقت جب اسلام کو قبول کیا نہیں ہوتا، چند الفاظ ایسے کہتے ہیں جن کو بیان کرنا بھی، آج جن کو بیان کرنے سے بھی ہمارے دل دہل جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں یہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. حضرت عمر کی تلوار کانپنا شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ تلوار کے اوپر لرز رہے ہیں. ابھی رسول اللہ کا حکم ہو اس گستاخ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں دیکھتا تو کوئی بات نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا. حضرت سمامہ خود بیان کرتے ہیں اگلی بات ان کی اپنی ہی زبان سے، ان کی اپنی ہی روایت سے کہا آقا نے جس وقت آزاد کیا دل میں یہ خیال آیا ایک چہرہ دیکھنے کا تو مطالبہ ہے، چہرہ دیکھنا وہ بھی دشمن کا، یاد رکھنے ہی کے لیے، اس میں کیا مذائقے کی بات ہے، کیا حرج کی بات ہے؟ کہتے ہیں بس نظر اٹھانے کی جسارت کی، آقا کے چہرے پر نظر پڑی، آقا کے چہرے کا دیدار کیا، پلکوں کو جھکایا. اب میرے دل کی کیفیت یہ ہے میں مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہا ہوں کہ آقا نے مجھے آزاد کر دیا. ابھی مدینہ کی سرحد کے قریب پہنچتا ہوں، دگنی تیزی سے واپس آتا ہوں، آقا علیہ السلام کو اپنے سامنے پاتا ہوں. آقا کہتے ہیں ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا تھا، واپس لینے کیا آیا ہے؟ سمامہ کہتے ہیں میں نے آقا کو کہا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. آقا جب سے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ کائنات میں یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اتنی روحانیت تھی، اتنی نورانیت تھی کہ عرب شعراء جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ بھی کہہ اٹھے اللہ کی قسم یہ پاک باز چہرہ، یہ خوبصورت چہرہ، یہ نورانی چہرہ کبھی کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. ام ایمن بیان کرتی ہیں آقا جب آتے تھے اپنے ساتھ رحمتوں کو لے کے آتے تھے، جب جاتے تھے آنکھیں دیدار کو ترستی تھی. وہ مہکتا ہوا چاند تھے، وہ دمکتا ہوا آفتاب تھے، وہ کیسے تھے، وہ کیسے تھے. ہاں آپ نے اور میں نے صرف چہرے کے حسن کے بارے میں بھی بہت تذکرے سنے. حضرت یوسف کا قصہ میں اپنے مطالعے کے مطابق کہتا ہوں، حضرت یوسف کا حسن آپ سب نے پڑھا، آپ سب نے سنا. چہرے پہ نظر اٹھی، چہرے پہ ٹک گئی، ہاتھوں پہ چھریوں کو چلا لیا. ایک تاریخ کا ادنا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج تک تاریخ کی کوئی کتب میں کسی ورق میں ایسا نہیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑی ہو اور ٹکنے کی جسارت کی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب بھی نگاہ پڑتی تھی دوسرے ہی لمحے میں جھک جاتی تھی ادب سے، احترام سے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چہرہ اتنا اعلیٰ ہے، یہ چہرہ اتنا افضل ہے کہ نبی محترم نے ارشاد فرمایا جس نے حالت ایمان میں اس چہرے کو دیکھ لیا، جس نظر نے حالت ایمان میں اس چہرے کا دیدار کر لیا، جس نظر نے تیسرا چلا دیں لیکن
دوسرا سسٹم چلا دیں. ادھر سے دیکھیں نا کوئی جوائنٹ نہ ہلا. دوسرا سسٹم چلا دیں. جس بھی نظر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کیا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، حالت اسلام میں کیا، حالت ایمان میں کیا، اس نگاہ کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. صرف اسی پر بس نہیں، جس نظر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کیا ہو، یعنی کوئی صحابی ہو، اس صحابی کی آنکھ کو کوئی حالت ایمان میں دیکھ لے، اس صحابی کے چہرے کو کوئی حالت ایمان میں دیکھ لے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یہ مقام، یہ مرتبہ اگر ملا ہے تو آمنہ کے لال کو ملا ہے، نبی محترم کو ملا ہے. کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے جو نبی غیروں کے لیے امن کا، رحمت کا، ایثار کا پیغام لے کے آیا، آج اس نبی کی ذات کے اوپر، آج اس نبی کی صفات کے اوپر چند ملعون لوگ کیچڑ اچھالنے کی بات کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ ہماری سیاست کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے. اگرچہ سیاست بھی دین ہی کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری اسلامی غیرت کا مسئلہ ہے. کیا امام مالک نے کہا تھا وہ امت باقی رہنے کا حق نہیں رکھتی جس کے نبی کی توہین ہو جائے اور توہین کرنے والا مجرم سر عام معاشرے میں دندناتا پھرے، پھر اس امت کو زندہ رہنے کا کیا حق حاصل ہے؟ پھر اس امت کو اپنے آپ کو کسی نبی کی امتی کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کے نبی کی گستاخی ہوئی، آپ کے نبی کے خاکوں کو بنائے جانے کا اعلان ہوا، آپ کی غیرت ٹس سے مس نہ ہوئی، آپ کے کان پہ کوئی جو نہ رنگی، آپ کے دل پہ کوئی جنبش نہ ہوئی، آپ کے قلم حرکت میں نہیں آئے، آپ کا ضمیر حرکت میں نہیں آیا، آپ کی غیرت حرکت میں نہیں آئی، تو سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے آپ ایمان سے محروم ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے والد، اس کے جگر کے ٹکڑے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر نے کہا آقا مال کی بات تو سمجھ آتی ہے، کیا اولاد سے بھی زیادہ، کیا والدین سے بھی زیادہ محبوب ہونا ضروری ہے؟ اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا پیار کیا کرتے تھے. ابھی جملہ ادا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی اولاد سے، والدین سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں. کیا حضرت عمر نے آگے سے بحث کی؟ کیا اعتراض کیا؟ کہا آج کے بعد آپ مجھے میری اولاد سے، میرے والدین سے زیادہ بڑھ کے محبوب ہو گئے ہیں. اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے، اس قدر عزت کیا کرتے تھے، ابھی زبان سے کوئی حکم جاری نہیں تھا ہوتا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وضو کا جو پانی بچ جاتا تھا اس سے وضو کیا کرتے، جو تھوک نکل جاتی اپنے ہاتھوں پہ لیتے، اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. نبی یہ محترم کا جو احترام تھا، ابھی زبان سے کوئی حکم ادا ہوتا صحابہ اسی وقت عمل کرتے. عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر کھڑے ہیں، آواز آئی بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کو نہیں کہا مسجد کے اندر کسی صحابی کو کہہ رہے ہیں، وہ مسجد کے باہر جوتیوں کی جگہ پہ کھڑے ہیں، اسی وقت بیٹھ گئے. جمعہ ختم ہوا، نبی کریم نے کہا میں نے آپ کو نہیں فرمایا تھا اندر آ جاتے، اندر میرے قریب ہو کے بیٹھتے. کہا آقا کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود کھڑا ہو جاتا، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا. لوگوں میں اور آپ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کی مخالفت،
ہر بات کی مخالفت یقین مانیے انشاءاللہ موقع آیا ان چند مسائل کے اوپر گفتگو کروں گا. میں نے حج کو کیا, میں نے وہاں پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آنے والوں کو دیکھا. افسوس اور دکھ کی بات کیا ہے, ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے. ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. ان کو کہا جائے یہ قول رسول ہے, یہ حدیث رسول ہے, یہ فتوی رسول ہے, یہ عمل رسول ہے. جواب میں کیا کہتے ہیں, علامہ صاحب, حافظ صاحب, آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, یہ حدیث ہے, یہ قول رسول ہے, لیکن ہم فلاں فقہ کو ماننے والے ہیں, ہم فلاں فقہ کو ماننے والے ہیں. اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تقاضا ہے کہ ان کی بات کو اس طرح چھوڑ دیا جائے, ان کی بات کے مقابلے میں کسی امتی کے قول کو حجت بنا لیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آگے کسی کی ذات نہیں, اور ان کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں نے, شمع رسالت کے پروانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس عقیدت و احترام کا مظاہرہ کیا, آپ اور میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. زیاد ابن سکن ہیں, تاریخ کا کتنا عظیم واقعہ ہے. آقا کہتے ہیں آج تیروں کی برکھا برسے گی, آج میرے اوپر حملہ ہوگا, کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ زیاد ابن سکن دبلے پتلے سے صحابی ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, آقا میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا. نبی کریم مسکراتے ہیں, قبول کرتے ہیں, کہتے ہیں بیٹھ جائیے. پھر اعلان کیا کون میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ پھر زیاد ابن سکن کھڑے ہوئے, 4 مرتبہ اعلان کیا, چوتھی مرتبہ زیاد ابن سکن سے رہا نہیں گیا, کہنے لگے آقا آپ میرے دبلے پتلے جسم کو دیکھتے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں یہ زیاد آپ کا دفاع نہیں کر سکتا, اللہ کی قسم جب تک رگ میں خون کا ایک قطرہ باقی ہوگا زیاد آپ کو مایوس نہیں کرے گا. پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا, زیاد خیمے کے سامنے کھڑے ہیں, 1 تیر آیا, 2 آئے, نہیں 70 تیر آئے, بعض روایات میں 90 تیر آئے, جسم کو چھلنی کیا, منہ سے سسکی بھی نہ نکلی, منہ سے آہ بھی نہ نکلی. لوگوں نے پوچھا کراہتے کیوں نہیں, بولتے کیوں نہیں؟ کہا خیمے میں آمنہ کے لال سوئے ہیں, اگر منہ سے کراہ نکل گئی ان کی نیند میں خلل آ جائے گا. پھر جب 91 تیر لگا, 92 لگے, 93 لگے, زور سے زمین پہ گرے, دھڑام کی آواز آئی, آقا کی نیند میں خلل پیدا ہوا, اٹھ کے دوڑتے ہوئے باہر آئے. کیا دیکھا؟ شمع رسالت کا پروانہ اپنے وعدے کو وفا کر گیا, 1 تیر بھی خیمے کو نہیں لگا. جس طرف سے تیر آتا تھا زیاد اپنے سینے کو سامنے لے کر تیر کو سینے پہ کھاتے تھے. اب آقا زیاد کو پیار سے اپنی جھولی میں لٹائے ہوئے ہیں, ان کا چہرہ, ان کا سر آقا کی گود میں پڑا ہے, آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ زیاد جو تیروں سے نہ تڑپا, وہ زیاد جو تیروں سے نہ گھبرایا. آقا نے آنکھیں بند کی, تڑپ اٹھے, کہا آقا کیا کرتے ہیں, آنکھوں کو کھولنے دیجئے, میں تو اس امید پہ شہادت کی منزل پہ چل کے آیا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا کس عالم میں آئے تھے, تو میں کہوں گا میں اس چہرے کو دیکھتا ہوا آیا ہوں کہ جس چہرے کو دیکھنے پہ آپ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت, عزت و آبرو کی حفاظت اس طرح کی. حضرت ابو بکر کا واقعہ آج میں اور آپ بھول چکے, بچپن سے پڑھ رہے ہیں لیکن دماغ میں یاد نہیں. ذکر کیجئے, یاد کیجئے, غار سور کے اندر سانپ کاٹ رہا ہے, بچھو کاٹ رہا ہے, بعض روایات کے اندر ایڑی ان سوراخوں کے اوپر جن کے اوپر کپڑے دے دے کے بند کیا, ایک سوراخ رہ گیا. کہا میرے آقا کو کوئی موذی جانور تنگ نہ کرے, اس سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیا. اور پھر خدا نے آزمانے کا ارادہ کیا. آزمائش اس طرح آتی ہے بندہ مومن کے اوپر, بندہ مسلم کے اوپر, کہ میں دیکھوں ابو بکر کا ایمان کیسا ہے. اللہ کی قسم تاریخ کی روایات سے یہ بات ملتی ہے, سانپ تھا یا بچھو تھا, اس نے ابو بکر کو 12 ڈنگ مارا. ابو بکر کی جھولی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے, منہ سے آہ نہ نکلی, منہ سے سسکی نہ نکلی, منہ سے کراہ نہ نکلی کہ کہیں آقا دو جہاں کی نیند حرام نہ ہو جائے. لیکن قدرت کا ایک سسٹم ہے, قدرت کا ایک نظام ہے, جب انسان حد سے زیادہ تکلیف برداشت کر لیتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے, آقا کے چہرے پر پڑے. آقا اٹھے, کہا ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ آقا علیہ السلام کو سارا ماجرا بتلایا کہ یہ واقعہ ہے.
ہے اس طرح بچھو اور سانپ نے کاٹا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ان راتوں کی قربانی کا ذکر ایک مرتبہ اتنے عمدہ انداز میں کیا، امی عائشہ بیان کرتی ہے میں عرب خرب ستاروں کو دیکھا کرتی تھی، میرے دل میں خواہش تھی کاش میرے باپ کی نیکیاں اتنی ہوں۔ میں نے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں سے زیادہ ہیں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا میرے دل میں خیال تھا وہ میرا باپ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمر ہیں۔ کہا میرے دل کو چوٹ پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری کفیت کو بھانپ گئے۔ آقا میرے بابا کا کیا مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئے، غصے میں آئے، تقریر کی اور اتنی عمدہ الفاظ کو ادا کیا۔ میں اکیلی بیٹھی تھی، نبی کریم ایک دم الرٹ ہو گئے، نبی کریم ایک دم جوش میں آ گئے۔ کہا تو اپنے باپ کی بات کرتی ہے، اپنے باپ کی بات کرتی ہے، اس کی غار سور کی 3 دن کی نیکیاں عمر کی سارے دن کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی قسم ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دوڑتے تھے جب وہ ہجرت کیا کرتے تھے، جب وہ ہجرت کے سفر میں تھے نبی کریم کے آگے دوڑے۔ کس وجہ سے؟ کہ کوئی تیر آئے ابو بکر کے سینے پہ لگے، پیچھے دوڑتے تھے، کوئی تیر آئے ابو بکر کی کمر پہ لگے، چھاتی پہ لگے۔ سراقہ نے جب تعاقب کیا ابو بکر آگے ہیں پیچھے ہیں، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی دفاع کیا، جان کا بھی دفاع کیا۔ جب پتہ لگتا تھا کوئی گستاخ رسول ہے، کسی نے توہین کی ہے، ام ولد کا مشہور واقعہ، یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے، کتنا مشہور واقعہ ہے۔ نبی نہ صحابی ہیں، ان کی اپنی ہی لونڈی ہے، ان کے بیٹے کی ماں ہے، وہ نبی کریم کی ذات کے بارے میں کچھ جسارت کرتی ہے، تلوار کو اٹھاتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا، آقا نے پوچھا کیا کیا؟ آقا کو بتلایا یہ کیا۔ کہا اس عورت کا خون رائگاں چلا گیا۔ اور میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم قانون ہاتھ میں لینے کی کبھی بات نہیں کرتے، نہ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ کوئی توہین رسالت کرے، آپ نے اور میں نے اس کے خلاف قانونی رستے کو اختیار کرنا ہے، قانونی رستوں کو اختیار کرنا ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ لیکن یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، اگر کوئی غیرت کے اندر آ کر، غصے کے اندر آ کے کسی توہین رسالت کے مرتکب شخص کو قتل کر دیتا ہے، پھر اس کو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، توہین رسالت کو ثابت کرنا ہوگا۔ اور اگر توہین رسالت ثابت ہو جائے پھر اس قتل کرنے والے کا خون اتنا اعلیٰ ہے، اتنا افضل ہے کہ اس بے ایمان، اس ملعون کے خون کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو قانون ہاتھ میں لینے کی سزا دی جا سکتی ہے، قانون ہاتھ میں لینے پر کچھ سزا سنائی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اس خون کے بدلے میں خون کے طور پر، قصاص کے طور پر کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا۔ اور لوگوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں دیتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ ملعون ہیں، ان کو جہاں پاؤ، ان کو جہاں دیکھو، ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، ان کے سروں کو تن سے جدا کر دو۔ یاد رکھیے اگرچہ گستاخانہ حقوں کے خلاف جو تحریک تھی وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے، وجہ یہ ہے اس نے حقوں کا جو مقابلہ تھا اس کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اللہ کی قسم کیا اس کے اوپر سے شریعت کی حد ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام ابن تیمیہ سے لے کر، صحابہ سے لے کر امام ابن تیمیہ تک، امام ابن تیمیہ سے لے کر آج تک، یاد رکھیے جو بھی حدود اللہ کا مجرم ہو، جو بھی توہین رسالت کا مجرم ہو، جو بھی جادوگر ہو، اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں توبہ کر لی، توبہ کرنے سے کیا حدود کے گناہوں کے اوپر سزا لاگو نہیں ہوتی؟ ایک بندے نے قتل کیا، اس نے توبہ کی، یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اس کا قتل معاف ہو گیا، لیکن معاشرے کے اندر اس کے اوپر سزا لاگو ہوگی۔ اور اسی طرح توہین رسالت کے مرتکب سے تو توبہ کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا، توبہ کے مطالبے کے بغیر اس کو سزا دی جائے گی، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ گویا سلمان رشدی ہو، تسلیمہ نسرین ہو، یا یہ گیرٹ ویلڈر ہو یا وائلڈر ہو،
جو بھی اس کا نام ہے اس ملعون کا، اگرچہ اس نے مقابلے کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کی شرعی سزا، اس کی آئینی سزا، اس کی اسلامی سزا یہی ہے کہ کوئی غیرت مند مسلمان ادھر سے اٹھے یا یہاں سے سفر کرے، اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے، کیونکہ یہ اسلامی ریاست کے اندر نہیں آتا، اس لیے اس کے اوپر فدائی حملہ کرنا، اس کو قتل کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی مسلمان یہ کام کرے گا انشاءاللہ قیامت تک مسلمانوں کا ہیرو رہے گا۔ اور یہ بات، یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کعب بن اشرف یہودی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، نبی کریم نے کہا تھا ان چہروں کو فلاح ملے، وہ چہرے روشن ہوں جو کعب بن اشرف کا قتل کریں گے۔ کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا، اور ابن خطل نے خانہ کعبہ کے غلافوں کو پکڑا ہوا تھا، صحابہ نے کہا خانہ کعبہ کی پناہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پناہ کو قبول نہیں کیا۔ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اگر کسی گستاخ کو معاف کیا یہ ان کا ذاتی اختیار تھا۔ اب امت مسلمہ کے پاس، امتیوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اٹھے فلاں نے توبہ کر لی تھی، فلاں نے توبہ کر لی تھی، کیا اس کی گستاخی معاف ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، اس کی گستاخی معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگوں، ہم تو امتی ہیں، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ امام ذہبی نے صحیح سند کے ساتھ منگول کے دور میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک جانور، ایک کتا میں نے دیکھا، رسول صحیح سند کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ ایک سردار نے توہین کی، کتا اس کی طرف جھپٹا، اس نے کہا یہ بڑا غیرت مند ہے، میں اشارے کر رہا ہوں اس وجہ سے جھپٹا ہے۔ پادریوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، یہ تجھ پہ لپک رہا ہے۔ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے دوبارہ توہین کی، کتے نے سنگلیوں کو توڑوایا، اس کے نرغے پہ حملہ کیا، اس کی شہرت کو، اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ ہزاروں عیسائیوں نے اس منظر کو براہ راست دیکھ کر اسلام کو قبول کیا۔ اور ایک جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑتا ہے، تو اور میں جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، جس نبی کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا۔ اللہ کی قسم، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ انسانیت کو جو معراج، انسانیت کو جو عروج بخشا، آقا دو جہاں کی زندگی نے بخشا۔ آج ہم سطر میں ہیں، آج ہم کپڑوں میں ہیں، آج ہم نے سطر کو ڈھانپا ہوا۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے آج ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے دل میں ان کے بارے میں شیطانی خیالات نہیں آتے۔ کس وجہ سے؟ اس رسول کریم کی رحمت کی وجہ سے۔ ان کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، ہم ان کے احسانات کا بدلہ اتار نہیں سکتے۔ میں اور آپ ہم سمجھتے ہیں والدین کے بہت احسان ہیں، اللہ کی قسم جو احسان آمنہ کے لال نے آپ کو اور مجھے اللہ کا پیغام دے کر، اللہ کا رستہ دکھا کر، اللہ کا پیغام بتلا کر، اللہ کا پتہ دے کر کیا ہے، کوئی احسان دنیا کا اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اور پھر اس احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کیسے کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر وقت درود پاک کو بھیجنا چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود کو بھیجتا ہے، میرے بھائیوں، کتنا گندا فلسفہ معاشرے میں مشہور ہے، کیسی کیسی گندی باتیں مشہور ہیں۔ انشاءاللہ وقت آیا مفصل اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں تم درود بھیجو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح واپس آتی ہے، رسول اللہ تمہارا درود سنتے ہیں، وہ تمہیں جواب دیتے ہیں۔ لوگوں یہ دیکھو یہ کیسی باتیں ہیں، ہم افضل کی بات کرتے ہیں، یہ مفضول کی بات کرتے ہیں۔ سچ بتاؤ، اپنے دلوں سے پوچھو، کیا اللہ کا جواب دینا افضل ہے کہ رسول اللہ کا جواب دینا افضل ہے؟ بالفرض تمہاری یہ گڑی گڑائی حدیثیں، تمہاری یہ گڑی گڑائی روایات کو مان بھی لیا جائے
پھر بھی ذرا موازنہ تو کرو. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے ایک مرتبہ اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. یہ افضل ہے کہ جو ایک مرتبہ درود بھیجے نبی کریم اس کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے. اور کوئی مقابلہ تو کرو, کوئی موازنہ تو کرو. تم ہمیشہ افضل کو چھوڑتے ہو, کم تر کے اوپر راضی ہوتے ہو. ہم تمہیں افضل کی بات کرتے ہیں, تم مفضول کے پیچھے بھاگتے ہو. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو, ہم سب کے اسلام کو محفوظ رکھے, کیونکہ اس بندے کا اسلام اور ایمان محفوظ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو ہوتا دیکھے, پھر اس کے اوپر فلسفے جاڑے, پھر اس کے اوپر منطق کرے جی ہمارے بس میں نہیں, ہمارے اختیار میں نہیں, جی ہمارے ملک میں نہیں, جی ہم کیا کر سکتے ہیں, جی پاکستان یہ ہے, یہ وطن آگے ہے. یہ سارے فلسفے گندے ہیں. جو جس بندے کے بس میں ہے, جتنی استطاعت ہے, جتنی ہمت ہے, اس نے اتنی ہی ہمت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کے اوپر جب کفار نے حملوں کو کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کو بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو یہ دعا دی کہ ان کی حجب کا جواب دو اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہم ایدہ بروح القدس, اللہ جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما. اور پھر حسان ابن ثابت نے وہ تریحی الفاظ کہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا آج تک کسی آنکھ نے آپ سا حسین دیکھا ہی نہیں, آج تک کسی ماں نے آپ سا جمیل جنا ہی نہیں. ہمیں لگتا ہے آپ یوم تخلیق کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے تھے اور رب کو کہہ رہے تھے مجھ کو ایسا بنا, مجھ کو ایسا بنا. آپ کہتے چلے گئے, رب بناتا چلا گیا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. اور ہاں ہم یہ بات برملا طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں, یاد رکھو گستاحانہ حاکوں نے, گستاحانہ حاکہ چھاپنے والوں نے اس پروگرام کو اگرچہ معطل کیا, اگرچہ منسوخ کیا. کس کی کوششوں سے؟ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نے, مسلمانوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان کو برپا کیا جس کی وجہ سے حکومت وقت کی بھی آنکھیں کھلی. خان صاحب نے بھی احتجاج کو بلند کیا. ہم خان صاحب کے احتجاج پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں خان صاحب اب آپ حکومت میں ہیں, آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں. آپ اپوزیشن میں تقریریں کیا کرتے تھے, آج بھی آپ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتے ہیں. اب تقریر کا وقت گزر چکا, اب آپ وزیر اعظم ہیں, اب آپ کے عمل کا دور شروع ہو چکا ہے. آپ نے مسلمانوں کے زخموں کے اوپر مرہم کو رکھنا ہے تو تقریر کر کے نہیں رکھنا, بلکہ ہالینڈ کے سفیر کو ملک سے بدر کر کے رکھنا ہے. آپ کو اب عملی اقدامات کرنے ہوں گے. عوام نے, مسلمانوں نے 5 برس آپ کی اپوزیشن کی تقریروں کو سنا. ہمیشہ آپ نے یہ کہا ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج آپ صاحب اختیار ہیں. آپ چاہیں ہالینڈ کے سفیر کو 1 سیکنڈ کے اندر ایک قلم کے ساتھ, ایک دستخط کے ساتھ ملک سے بدر کر سکتے ہیں. اور لوگوں یاد رکھو
جو ہم کہتے ہیں پھر ہمارے پر الزام آتا ہے یہ مولوی متعصب ہیں، یہ مولوی شدت پسند ہیں. یاد رکھو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے ملت کا وہ کفن ہے. کس لیے؟ آج وطن محبت جائز ہے، بارہا کہا وطن سے محبت جائز ہے، لیکن کیا وطن کی محبت رسول اللہ کی محبت سے آگے نکل جائے گی؟ پھر بھی وطن کی محبت جائز ہوگی. ہم نے کہا ہالینڈ کے سفیر کو ملک سے بدر کیا جائے. آپ کے نمائندوں نے کس قسم کی بکواس کی؟ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، پاکستان نے یہ نہ کی، پاکستان نے اگر یہ کیا پاکستان دنیا میں اکیلا ہوگا، باقی کسی اسلامی ملک نے سفیر کو بدر نہیں کیا. اور لوگوں اگر باقی اسلامی ممالک نے سفیر کو بدر نہیں کیا تو تم بھی نہیں کرو گے؟ اگر وہ گناہ کا کام کرتے ہیں تم بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے جی. ہم نے سفیر کو بدر کیا تو ملک کے اوپر معاشی پابندیاں لگ جائیں گی، ہالینڈ سے تجارت ٹوٹ جائے گی. اور فی السماء رزقکم، اور کیا بات کرتے ہو، رزق دینے والا اللہ ہے. اللہ کی قسم تم سے وعدہ کرتے ہیں خان صاحب جرت کے ساتھ قدم اٹھاؤ، سفیر کو ملک سے بدر کرو. جتنا معاشی طور پہ خسارہ ہوگا، ہم یہ اللہ کا نام لینے والے، ہم رسول اللہ کے ممبروں پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے والے، اللہ کی قسم تمہارے لیے لوگوں سے چندے کی بھیک مانگیں گے، تمہارے لیے لوگوں کے سامنے جھولیوں کو پھلائیں گے. جتنی معاشی زوال تمہیں سفیر کو بدر کرنے سے آئے گا، اس سے زیادہ خزانہ انشاءاللہ، اس سے زیادہ پیسہ یہ محبان وطن، یہ محبان رسول، یہ نام نبی کا کلمہ پڑھنے والے تمہارے خزانوں میں جمع کروائیں گے. اور لوگوں اس بات کے لیے تیار ہو، اپنا تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اور ہالینڈ کے سفیر کو ملک سے بدر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ کیا بات ہے؟ تم کہتے ہو وطن کو یہ خطرہ ہے. اللہ کی قسم ایک کوڈ ہوتا ہے، ایک کوڈ ہوتا ہے. اسلام کا کوڈ کیا ہے؟ اسلام انسان اس وقت قبول کرتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مان لیتا ہے. اور اگر تم رسول اللہ کی توہین کے اوپر وطن کو سامنے لے کے آؤ گے، پھر تم یہ بات نہ کہنا کہ مولوی محب وطن نہیں ہے، مولوی انقلاب کی بات کرتے ہیں، مولوی متشدد ہیں، مولوی متعصب ہیں. اور ایسے وطن کو ہم نے خاک ڈال لی ہے. ایسے وطن کا ہم نے کیا کرنا ہے جس وطن کو نام تو نبی کے حاصل کیا گیا ہو، نام نبی پہ حاصل کیا گیا وطن ہو، اور وہ وطن نبی کی عظمت کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی حرمت کے لیے اپنی آواز کو بلند نہ کرے. پھر یہ وطن کیا ہے؟ یہ ایک بت ہے، پھر یہ وطن نہیں. یہ ایک الہ ہے، پھر یہ وطن نہیں. اور لوگوں یاد رکھو وطن کی محبت اس وقت تک جائز ہوگی، مستحب ہوگی، نبی کی سنت کے مطابق ہوگی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگی. اگر تم کہو کہ نہیں وطن آگے ہے، رسول اللہ کی ذات پیچھے ہے، ہم پھر ایسے وطن کو بھی نہیں مانیں گے. لیکن ہماری محبتیں اس وطن عزیز کے ساتھ پکی ہیں، مستحکم ہیں. یاد رکھیے خان صاحب ابھی آپ نے ریلیاں اور چھوٹے چھوٹے جلسے دیکھے ہیں. اگر آپ نے حرمت رسول کے لیے جنگ نہ لڑی پھر آپ محبان اسلام کے ریلے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ حاکموں کا مقابلہ ختم ہوا، ورنہ ہم آپ کو دکھلا دیتے جیسے اس وقت پاکستان میں 1000 سے زائد بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں. ہم آپ کو بتلاتے کہ نہ لاہور چل سکتا تھا، نہ کراچی چل سکتا تھا. یاد رکھیے یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہم اس کے لیے کٹ جائیں گے، مر جائیں گے. کوئی سیاست نہیں، یہ ہمارے نبی کی عظمت کی جنگ ہے. اس جنگ کے اندر ہر مسلمان، ہر طبقے کا، ہر فرقے کا، ہر مسلک کا ہمارے ساتھ ہوگا. اور انشاءاللہ جیسے اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ابھی احتجاج کو بلند کیا، انہوں نے مقابلوں کو معطل کیا. آپ سے یہی درخواست ہے، آپ سے یہی اپیل ہے کہ آپ اسی طرح ہالینڈ کے سفیر کو ملک بدر کریں، ان کے ساتھ سختی کریں تاکہ آئندہ بھی کوئی ملک کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جسارت نہ کر سکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب